اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 22 نومبر ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایرتے وصول کر رہے ہیں۔ ایرتے لینے والے خبردار رہیں، کیونکہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اگر ایرتے لینے والوں کی سالانہ آمدن 14,000 یورو جو ہے یا انہوں نے اس کو وصول کیا ہے تو انہیں 2021 میں آسندے یعنی محکمہ انکم ٹیکس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس بات کا انکشاف ہسپانوی ماہرین ٹیکس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرتے وصول کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ملنے والی ساری رقم خرچ کرنے کی بجائے اس کو بچا کر رکھیں تاکہ اسندے یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے معاملات طے کیے جا سکیں، اور ایرتے کے دوران فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ اس کے سال کے آخر میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور واپس بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور غیر متوقع صورتحال زندگی کو مشکل بنا سکتی ہے۔ ایرتے ورکرز کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے حکومت کے جانب سے ایک مدد کی صورت ہے، جس میں کمپنی سے فارغ نہ کیے جانے والے ورکرز کو ان کی تنخواہ کا 70% حکومت ادا کرتی ہے۔ کاتالان حکومت نے آٹونومو کارکنوں کو مالی مدد دینے کے لیے ایک نئے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس کے لیے جنرل اطاعت نے درخواست گزاروں کے لیے آن لائن پورٹل لانچ کیا ہے، جس میں مالی مدد کے لیے درخواست دینے والوں کو اپنا اندراج کرنا پڑے گا اور کئی دن تک یہ اوپن رہے گا۔ یہ اقدام آٹونومو والے ورکرز کو مالی بینیفٹ دینے کے اعلان کے بعد ویب سائٹ کے سسٹم بیٹھ جانے کی وجہ سے کیا گیا تھا، اور اس پر کاتالونیہ کی حکومت کو باقاعدہ معذرت بھی کرنا پڑی تھی۔ ماہ ستمبر میں کاتالونیہ سے بیرون ملک ایکسپورٹ ایک بار پھر کم ہو گئی، کیونکہ کووڈ-19 کے ذریعے معاشی بحران نے معیشت کو بدستور نقصان پہنچایا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کاتالونیہ ایکسپورٹ میں گزشتہ سال کے اسی مہینے یعنی ستمبر کے مہینے کے مقابلے میں 5.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو $5,818 بلین تھی۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف کاتالان وزارت صنعت، تجارت اور ٹورزم نے کیا۔ کرونا وبا کے دوران ایک سال میں کاتالونیہ نے جنوری سے اب تک $47,367 بلین مالیت کی مصنوعات ایکسپورٹ کی، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 14.1% کم ہے۔ دوسری جانب ستمبر میں امپورٹ 16.7% کم ہو کر $6,645 بلین رہ گئی، جبکہ پورے سال کی گنتی میں وہ 21.8% کم ہو کر $55 ارب رہ گئی ہے۔ بارسلونا میں گواردیا اربانا کے اہلکار نے ایک گھرفرد کو گولی مار دی۔ گزشتہ رات ہفتے کی سپہر بارسلونا کے پاسیو دے سان خوان پر ایک ہوم لیس شخص کو گولی مار دی گئی۔ یہ واقعہ صبح 7 بجے پیش آیا۔ عینی شاہد کے مطابق ہوم لیس فرد نے ایک بڑے چاقو سے پولیس پر حملہ کر دیا تو پولیس اہلکار نے دفاع میں اس پر 2 فائر کر دیے۔ فائرنگ کے بعد وہاں پر موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور پولیس نے اس زخمی کو ہسپتال پہنچایا، اور اس وقت اس کی حالت بہت شدید تھی، لیکن بعد ازاں علاج و معالجے کے بعد اس کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی ہے۔ بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیورز نے مالی امراض کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے خلاف ایک بڑے احتجاج کی تیاری کر رکھی ہے، جو جمعرات 26 نومبر کو ہوگا۔ الیتے ٹیکسی ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے ترجمان تیتو نے بتایا کہ سلو مارچ ماریا کرسٹینا ایونیدا سے شروع ہو کر آرک دے ترنفو تک ہوگا۔ اس کے بعد مختلف تنظیموں کا مظاہرہ کاتالونیہ کی پارلیمنٹ میں جائے گا، جس میں ٹیکسی ڈرائیور بھی شرکت کریں گے۔
خطاف میڈن میں غیر قانونی پارٹی میں حصہ لینے پر یونیورسٹی کے 27 طلبہ کو جرمانہ۔ یہ واقعہ جمعہ کی روز شام 4 بجے پیش آیا۔ پارٹی میں طلبہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جس پر پولیس نے 27 طلبہ کو جرمانے کر دیے۔ امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور ان کی جرمن پارٹنر کمپنی بیون ٹیک نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی فروخت کی منظوری کے لیے امریکہ کے خوراک اور ادویات کے نگران ساز ادارے میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ FDA کے مطابق اس ویکسین کمیٹی 10 نومبر کو ممکنہ ہنگامی منظوری پر غور کرے گی۔ جرمن دارالحکومت برلن میں ایک 41 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس نے ایک 44 سالہ شخص کو قتل کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ برلن میں 8 نومبر کو چند راہگیروں کو جھاڑیوں سے انسانی ہڈیاں ملی تھی۔ تفتیش کاروں نے 3 ماہ سے ایک لاپتہ شخص اور اس کی ہڈیوں کے DNA ٹیسٹ کے نتائج ملنے کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے کہ جس پر قتل اور آدم خوری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جرمن پولیس کو اس مشتبہ شخص کے اپارٹمنٹ سے کٹائی کے چند اوزار اور خون کے نشانات بھی ملے ہیں۔ اس شخص کی انٹرنیٹ پر سرچ ہسٹری چیک کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ انسانوں کا گوشت کھانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مسلمانوں کے لیے مزید سخت قوانین متعارف کروانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ نئے قوانین کے تحت CFCM نیشنل کونسل آف امام تشکیل دے گی۔ فرانس میں مساجد میں امام کو حکومت کی مرضی سے لگایا اور ہٹایا جا سکے گا۔ فرانس میں نئے قوانین کے تحت مسلمان بچوں کو گھروں میں تعلیم پر پابندی عائد ہوگی۔ مذہبی بنیادوں پر سرکاری حکام سے الجھنے پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ نئے قوانین کے تحت مسلم بچوں کو ID نمبر جاری ہوگا جس سے اسکول جانے کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ جو مسلمان والدین بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھائیں گے انہیں 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ آسٹریلیا بھر میں بے روزگار افراد کو دسمبر سے مزید 450 یورو ملیں گے۔ جمعہ کو قومی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا بحران سے ریاست میں اب تک دسمبر میں بے روزگاروں کو ایک خاص قسم کے کرسمس بونس کے طور پر 450 یورو کا بونس تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومتوں نے دوسری لہر سے نپٹنے میں مناسب اقدامات نہ کیے تو آئندہ برس کے اوائل میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کا خطرہ بھی موجود ہے۔ WHO کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ نابارو نے ایک سوئس اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بنیادی ڈھانچہ کھڑا نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں اقوام عالم کو کرونا کی ایک اور لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو تیسری لہر ہوگی۔ ترقی یافتہ ممالک کے گروپ G20 کے رکن ممالک کے سربراہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین، ٹیسٹ کٹس اور دیگر ادویات کی غریب ملکوں کو فراہمی منصفانہ بنیادوں پر کی جائے گی تاکہ وبا سے نمٹنے میں ان کی بھی مدد ہو سکے۔ G20 سربراہی اجلاس آج دوسرا دن ہے۔ اس اجلاس کی میزبانی سعودی عرب کر رہا ہے۔ پہلے دن شرکاء نے عالمی وبا سے نپٹنے اور عالمی سطح پر اقتصادیات کی بحالی پر بات چیت کی۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کمنٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا ہماری رہنمائی کے لیے بہت لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو شفا دے جو کسی بھی حوالے سے مرض میں مبتلا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں کو آسانیاں عطا فرمائے کہ جو آسانیاں ہم لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں آپ سے نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔